السلام علیکم۔ سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ انسان سے امیدیں قائم کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے انکساری کرو۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا رستہ۔ دنیا جس کے لیے قید ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو فیصلہ بھی کرو وہ اٹل ہو۔ آنسو اس وقت تک مقدس ہوتے ہیں جب تک دوسروں کے دکھ میں بہیں۔ زندگی سب کو عزیز ہے، مگر بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ نصیحت سچی خیر خواہی ہے جسے ہم نہیں سنتے، لیکن خوشامد بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ خوش قسمتی اور بہادروں کے حصے میں آتی ہے۔ قسمت ہم سے وہی کچھ چھینتی ہے جو ہم کو دیتی ہے۔ ستاروں کی خوبصورتی ان کی بلندی میں ہے۔ کسی کو اونچے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آہستہ آہستہ چلنا چاہیے۔ میں نے شجر عالم کا میوہ توڑا ہے جس پر لکھا ہے کامیابی ان کے لیے جو کوشش کرتے ہیں۔ بڑا احمق وہ شخص جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے اور خود ان پر جمع رہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم بظاہر شیطان کو کوستے ہو اور در پردہ اس کے دوست ہو۔ مرنے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ آج کل کے دور میں انسانیت کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود انسان ہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو رشوت نہیں لیتے۔ بغیر دوست کے زندگی ایسے ہے جیسے صحرا میں بھٹکا ہوا ایک مسافر۔ کانچ کا نازک ٹکڑا ٹوٹ کر تیز تہار چھرا بن جاتا ہے۔ یہی کیفیت انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خرید لیتا ہے۔ ندامت کے آنسو غرور کی ہنسی سے بہتر ہے۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح سے غریب الوطنی ہے۔ دل کو زندہ رکھنے کے لیے بہتر کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص جاہل نہیں، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ عقل کی حد ہو سکتی ہے لیکن بے عقلی کی نہیں۔ ذکر دل سے فکر و غم دور کرتا ہے۔ اگر آنکھیں روشن ہیں تو روز روزہ محشر ہے۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ تم کیا کیا نادانیاں کرتے ہو۔ ظالم وہی نہیں جو کسی پر ظلم کرے، بلکہ وہ بھی ظالم ہے جو باوجود قدرت کے ظالم کو ظلم سے نہیں روکتا۔ غیبت صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ قلم سے بھی ہوتی ہے۔ موت سے خوف نہ کر بلکہ زندگی سے ڈرتا رہے جس میں ہزارہ آفات پوشیدہ ہیں۔ برائی کو بلائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ شادی دراصل ایک ایسا جنازہ ہے جہاں دولہا اپنے ہی پھول سونگھتا ہے۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ نغمہ ایک لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے عوام میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہے۔ محبت دل کے سرائے میں ایک سرسبز و شاداب چمن کی ماند ہے جہاں فکر کے فیصلے نہیں پہنچ سکتے۔ عالم جاہل کا حال جانتا ہے کیونکہ وہ جاہل رہ چکا ہے، لیکن جاہل عالم کا حال نہیں جانتا کیونکہ عالم نہیں رہا۔ علم ایک پھول کی ماند ہے جو مرجھانے پر بھی خوشنما لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو طالب علم میں اس وجہ سے بے رنجتی نظر آتی ہے کہ بہت سے عالم ایسے ہیں جو علم پر عمل نہیں کرتے۔ جس گھر میں تعلیم یافتہ اور نیک ماں ہوتی ہے وہ گھر انسانیت اور تہذیب کی یونیورسٹی ہے۔ جس بات کا علم ہو وہی بات کرو،
جس بات کا علم نہ ہو اس پر خاموش رہو۔ جو شخص تعلیم کی مشکلیں نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ جہالت کی ذلتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ اچھے کاموں کی بنیاد محبت و آشتی پر رکھ۔ سب سے بڑا علم نیکی ہے اور سب سے بڑی جہالت بدی ہے۔ لالچی اور رقبوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی ایک شاخ ہے۔ جزاک اللہ تعالی خیرا۔